نماز تعلق ہے، رابطہ ہے. بندہ جب نماز میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ اپنا چہرہ اس کی طرف کر لیتا ہے اور اس سے پھرتا نہیں حتیٰ کہ وہ خود پھر جائے، یعنی لوٹ جائے یا اس کا وضو نہ رہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 1222 نمبر پر. نماز میں مسلمانوں کو زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا. الاعراف کی آیت نمبر 31 سے پتہ چلتا ہے. زینت اچھے لباس سے، صفائی اور طہارت سے، خوشبو سے، مسواک سے جو منہ کو صاف کرنے والی اور رب کی خوشنودی کا باعث ہے. مسند احمد کی روایت ہے اور نسائی میں یہ 5 نمبر کی روایت ہے. اور مسلم کی 265 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو وہ پسند کرتا ہے. تو یہ نماز جیسے پاور ہے، قوت ہے، جیسے ملاقات ہے، جیسے تعلق اور رابطہ ہے، ایسے ہی نماز روحانی قوت ہے. نماز میں مومن رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنے غموں کی شکایت کرتا ہے، اس کی رحمت کے دروازے پر دستک دیتا ہے. نماز میں انسان ہر ایک چیز کے خوف سے آزاد ہونے کے لیے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے کہہ کر سکون اور خوشی حاصل کرتا ہے. اللہ کے احسانات اور بے پایاں انعامات کا شعور الحمدللہ رب العالمین سے حاصل کرتا ہے. اس کے انصاف کا شعور مالک یوم الدین سے حاصل کرتا ہے. اس ذات بابرکات کے ساتھ تعلق کا شعور ایاک نعبد سے اور مدد کی ضرورت کا شعور و ایاک نستعین سے لیتا ہے. ہدایت کی ضرورت کا شعور اہدنا الصراط المستقیم سے لیتا ہے. یوں نماز زبردست قوت عطا کرتی ہے. نماز سے حشاش بشاش صبح اور روشن دن کا آغاز ہوتا ہے، اس کی گرہیں کھلتی ہیں، وہ پاک ہو جاتا ہے. بخاری کی 1142 نمبر روایت سے پتہ چلتا ہے. نماز زندگی میں قوت پیدا کرنے والی ہے. جب نماز میں انسان باقی رہنے والی قوت کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے تو اپنی زندگی کی قوت میں اضافہ کرتا ہے.